أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 217 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی یوں ہیں، لا یتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون، مومن لوگ، الکافرین، کافر لوگوں کو، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا، ذالک، ایسا، فلیس من اللہ، تو نہیں ہے اللہ سے، فی شیئن، کوئی تعلق، الا ان تتقوا، مگر اس لیے کہ تم بچنا چاہو، منہم تقاہ، ان سے بچنا، ویحذرکم، اور تمہیں ڈراتا ہے، اللہ، اللہ، نفسہ، اپنی ذات سے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف ہے، المصیر، لوٹ کر جانا۔ ترجمہ یوں ہے، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، یہ بہت نزاکت والی بات ہے جو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ مومن کافروں کے ساتھ دوستی نہ کریں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کے سوا کافروں سے دوستی نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہ آیت منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا اور اس کے چیلے چانٹے تھے منافق لوگ۔ یہ لوگ ظاہر میں مسلمانوں سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اپنے دل میں کفر تھا، ان کے کافر تھے، اور یہ مسلمانوں کی سے دوستی کر کے مسلمانوں کی بہت سی ایسی باتیں، جن باتوں کو مسلمانوں تک محدود رکھنے چاہیے تھا، وہ یہودیوں اور مشرکوں تک پہنچاتے تھے۔ اور ان منافقوں کو اس بات کی امید تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہودیوں کو اور مشرکوں کو مستقبل میں غلبہ ملے گا۔ اس مفاد کے خاطر یہ چال بازی کرتے تھے، مسلمانوں سے دوستی کرنا، اور دوستی کر کے ان کی وہ باتیں، جو باتیں مسلمانوں تک ہی محدود رہنی چاہیے تھی، وہ باتیں ان تک پہنچاتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر قوم کا ایک اپنے ان کے تحفظات ہوتے ہیں، مصلحتوں اور حکمتوں کی بنیاد پر یہ منافق چال بازی کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک دیوار تو کھڑی ہونی چاہیے تھی ان حالات میں، اس کی روک تھام کے لیے، قوم کے تحفظ کے خاطر ایک روک تھام کے طور پر ایک بات ہونی چاہیے تھی۔ باوجود ہے کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام ہر ایک کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر نرمی،
ہمدردی، غمخواری، محبت، خدمت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر یہاں یہ حکم دیا گیا کہ جب یہ حالات پیش آ گئے، منافق لوگوں نے مسلمانوں کی کچھ وہ باتیں جو باتیں ان تک نہیں پہنچانی چاہیے تھی وہ پہنچا دیا کرتے تھے، اس لیے ایک دروازہ بند کیا گیا ہے یہاں پر حالات کے پیش نظر۔ یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، یہ قوم کے مفاد میں ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو بھئی لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر مسلمان کافروں سے دوستی نہ کریں۔ یہ دوستی، اس دوستی سے مراد دلی دوستی، قلبی محبت جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات بھی منقول ہے کہ چند یہودی بعض انصار سے تعلق رکھتے تھے، اور یہودیوں کا مقصد ان انصار سے دوستی اور تعلق کا یہ تھا کہ ان انصار کو اسلام سے پھیر دیا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے ان انصار کو منع بھی کیا کہ دیکھو بھئی ان سے دوستی مت رکھو، مگر وہ نہیں رکے اور ان کا ملنا جلنا جاری رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمان کافروں کے ساتھ دوستی نہ کریں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قبیل کی ایک بات بتائی ہے، ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ ایمان والو تم میرے اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ تو اس حکم سے بظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام رواداری کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ قلبی دوستی جو ہوگی وہ مومن اور مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگی قوم کی بنیاد پر۔ رہی بات احسان کی، انصاف کی، ایثار کی، محبت کی، مودت کی، خدمت کی، انسانیت کی، ہمدردی کی، نرمی کی، عفو درگزر کی، یہ تو ہر ایک انسان کے ساتھ کیا جائے گا، بلکہ انسانوں سے ہٹ کر دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اس سے بڑھ کر ایثار کا حکم دیتا ہے، انسانیت کی بنیاد پر محبت کی تعلیم دیتا ہے، ہمدردی اور خدمت کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دینے کی اسلام تعلیم دیتا ہے، وہ انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ رہی بات قلبی محبت کی جو ہوتی ہے، اس سلسلے میں کچھ تحفظات چونکہ ہوتے ہیں، اور قلبی محبت ہونے کی بنیاد پر بعض مرتبہ کچھ یہاں کی باتیں وہاں چلی جا سکتی ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر کی بھی ضرورت پڑتی ہے قوم کے مفاد میں، اس لیے یہ بات یہاں پر کی گئی ہے، غلط معنی نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو کوئی ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کوئی جو ہے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ قلبی دوستی کر کے مسلمانوں کی کچھ باتیں ان تک پہنچائے گا اور اسلام میں درار ہے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اپنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار رکھو، اس کا خوف اپنے دل میں رکھ کر زندگی بسر کرو، اس لیے کہ تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔